تم نے ہمارا جو خون بہایا ہے اور ہمارا جو مال لوٹا ہے اس پر تمہارے نفس تمہیں خوشحالی کی طرف دعوت نہ دیں، کیونکہ یہ عظیم مصیبتیں اور سنگین حوادث جو ہمارے نصیب میں آئے ہیں یہ نہیں ہیں مگر ایک کتاب میں ثبت شدہ۔ بے شک واقعات کو ان کے وقوع سے ثبت کرنا خدا کے لیے آسان ہے۔ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے چلا گیا ہے اس پر افسوس نہ کرو، اور جو کچھ تمہارے ہاتھ لگا ہے اس پر خوشی نہ مناؤ۔ اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ وہ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں، اور اگر کوئی روگردانی کرتا تو اللہ یقیناً بڑا بے نیاز اور قابل ستائش ہے۔ تمہیں موت آئے، خدا کی لعنت اور اس کے عذاب کے منتظر رہو جو گویا تم پر نازل ہو چکا ہے۔ تم پر آسمان سے مسلسل لعنت اور ذلت نازل ہو رہی ہے جو تمہاری جڑوں کو اکھاڑ کر رکھ دے گی۔ تم ایک دوسرے کو اذیت اور آزار دو گے، اور پھر روز قیامت اس ظلم کی وجہ سے جو تم نے ہم پر روا رکھا ہے اللہ تمہیں دردناک اور دائمی عذاب سے دوچار کرے گا۔ جان لو کہ خدا ستمگاروں پر لعنت بھیجتا ہے۔ وائے ہو تم پر، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے ہمیں کس ہاتھ سے نیزہ مارا ہے؟ اور تم میں سے کون تھے جو ہم سے جنگ کرنے چلے آئے؟ کن قدموں سے ہماری طرف روانہ ہوئے اور ہم سے جنگ کی نیت کی؟ تمہارے دلوں کو قساوت نے آ گھیرا ہے اور تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ تمہارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، تمہارے کان بہرے اور تمہاری آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں۔ شیطان نے تمہیں دھوکہ دیا ہے اور تمہاری نگاہ میں تمہارے برے اعمال کو اچھا کر دکھایا ہے۔ اس نے تمہاری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے جس کی وجہ سے اب تمہیں راہ ہدایت دکھائی ہی نہیں دیتی۔ پس تمہیں موت اچک لے۔ اے کوفیو، رسول اللہ پر تمہارا کون سا خون تھا جس کے انتقام کی خاطر تم اٹھ کھڑے ہوئے؟ تمہارے دل میں رسول اللہ کا کون سا بغض تھا جو تم نے ان کے بھائی اور میرے دادا علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد و اطرت کے ساتھ ایسا سلوک کیا، یہاں تک کہ تمہارا فخر کرنے والا شاعر اس پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے، نحن قتلنا علیا و بنی علی بسیوف ہندیت و رماح۔ وہ ہم ہی تھے جنہوں نے علی اور ان کی اولاد کو نیزوں اور ہندی تلواروں کے ذریعے خاک و خون میں غلطہ کر دیا۔ وصبینا نساءہم صبی ترک ونطحناہم فأی نطاح۔ وہ ہم ہی تھے جنہوں نے ان کی خواتین کو ترک قیدیوں کی طرح اسیر کیا اور ہم ان سے ایسے ٹکرائے جیسے ٹکرانے کا حق تھا۔ اے اس شعر کے کہنے والے، تیرے منہ میں خاک! تو اس قوم کے قتل پر افتخار کر رہا ہے جسے خدا نے اپنی کتاب میں پاکیزہ اور طاہر بیان فرمایا ہے، اور ان سے ہر قسم کی پلیدی اور نجاست کو دور فرمایا ہے۔ لہٰذا اپنا غصہ پی جا اور جہاں کھڑا ہے وہیں بیٹھ جا، ویسے ہی جیسے تیرا باپ اپنی جگہ پر بیٹھا تھا۔ جان لے کہ ہر ایک کے لیے وہی جزا ہے جو وہ اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج چکا ہے۔ تم پر وائے ہو، خدا نے ہمیں جن عطاؤں سے نوازا ہے، کیا تم اس پر حسد کرتے ہو؟ یہ وہ فضیلت ہے جو اس نے ہمیں عطا فرمائی۔ اس میں ہمارا کیا قصور کہ ہمارے سمندر تمام عالم کو گھیرے ہوئے ہیں، لیکن تمہارا سمندر اس قدر ناچیز ہے کہ اس میں ایک چھوٹا سا جاندار بھی جگہ نہیں پا سکتا۔ یہ وہ فضیلت ہے جو خدا جسے چاہے عطا کرے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ اور جس کے لیے خدا کوئی نور نہ رکھے اسے کوئی نور میسر نہیں آئے گا۔